فکر آخرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، جو مرد ہو یا عورت اعمال صالحہ کرے درا حالے کہ وہ مؤمن، وہ شخص مومن ہو، فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے نزدیک حیات طیبہ کیا ہے، پاکیزہ زندگی کس کو کہا جاتا ہے، کون سی وہ پاکیزہ زندگی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ ایک مومن مرد صالح عمل صالح کرنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ تو اس کے تحت مفسرین نے 2-3 طرح کے اقوال بیان کیے ہیں۔ ایک تو حیات طیبہ سے مراد قناعت والی زندگی، وہ اس طرح کہ جو شخص عمل صالح کرے حالت ایمان کے اندر ہو، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں یہ دولت عطا فرماتے ہیں کہ ان کے اندر قناعت آ جاتی ہے۔ تو بندے کے اندر قناعت کا ہونا یہ اس کی پاکیزہ زندگی ہے کہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائے، اسی پر قناعت کر لے۔ کیونکہ بندہ جتنا مال و دولت کا مالک ہو جائے، جتنا امیر ہو جائے، لیکن اس کے نفس کی خواہش ختم نہیں ہوتی، وہ یکے بعد دیگرے وہ بڑی سے بڑی دولت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ اسے لاکھ پتی بنا دے تو وہ کروڑ پتی بننے کی خواہش رکھتا ہے، یہ فطرت انسانیہ ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی یہ دولت ہے کہ اللہ عز و جل بندے کو قناعت پسند بنا دے۔ بندہ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ دے دیا، بس میں اب اسی پر خوش اور راضی ہوں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک پاکیزہ زندگی ہے۔ کیونکہ اگر نفس یہ خواہش رکھتا رہے کہ مجھے فلاں چیز بھی چاہیے، میں ایک بنگلے کا مالک ہو چکا، مجھے اب اس سے بڑا بنگلہ چاہیے، میں ایک بڑی گاڑی کا مالک ہو چکا لیکن اب اس سے اعلیٰ اور اچھی مجھے گاڑی چاہیے، یہ تمنا اور خواہش تو یہ فطرت انسانیہ ہے، یہ ہر انسان کے اندر رہتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ کے دیے پر راضی ہو جائے کہ فلاں چیز مجھے نہیں ملی، تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں۔ وہ کیا کرے؟ اگر وہ اپنی رضا پر رہنا چاہے گا بھی، پھر بھی وہ اپنی رضا پر نہیں ہو سکتا، پھر بھی اسے وہی چیز ملے گی رب تبارک و تعالیٰ جو چاہے گا۔ تو پھر بندے کے لیے احسن یہ ہے کہ وہ اسی کو پسند کرے جو رب تبارک و تعالیٰ اسے دے دے، اور اسے دولت قناعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ قناعت ہے، اگر زندگی کے اندر یہ دولت مل جائے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پاکیزہ زندگی ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر ہم جو عمل صالح کرے گا، حالت ایمان کے اندر ہوگا، ہم اسے قناعت کی دولت عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دانشور سے کسی نے پوچھا کہ غم کس چیز کا نام ہے، غم کسے کہا جاتا ہے؟ اس نے کہا کہ اپنی رضا اور رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اندر فرق کرنا یہ غم ہے۔ اگر رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کچھ اور ہے اور بندہ کچھ اور چاہ رہا ہے تو یہ اس کی غم کی زندگی ہوگی، کیونکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پہ راضی نہ ہوا۔ لیکن اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہو جائے، چاہے اسے کچھ ملے یا نہ ملے، بہر صورت اگر وہ راضی ہو جاتا ہے تو زندگی کے اندر اسے غم نہیں اب ملے گا۔ اب وہ غم کی حالت میں ہو کر بھی وہ لوگوں کے سامنے وہ ہنستا پھرتا دکھائی دے گا، اس کی طمانینت والی زندگی ہوگی، سکون والی زندگی ہوگی۔ یہ قناعت والی زندگی سکون کی زندگی ہوا کرتی ہے۔ لہٰذا اگر کروڑ پتی بھی ہو جائے، نفس کی کمینگی نہیں جاتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہوگا کہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر رہنے کا اپنا رجحان بنایا جائے، اس چیز کو سیکھا جائے کہ رب تبارک و تعالیٰ کس پر راضی ہے۔
قناعت پسند کی دولت یہ بڑی دولت ہے، تو ایک تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس سے مراد قناعت پسندی ہے۔ اس پر ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک فرمان موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے تھوڑے اعمال پر راضی ہو جائے گا۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ قناعت پسندی ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا دیا، پھر بھی اس نے رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو لبیک کہا، رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ اگر لیں کہ جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کے تھوڑا رزق دیے پر راضی نہ ہو، یا پھر جو شخص رب تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا پھر بھی راضی نہ رہا، تو پھر وہ سمجھ جائے کہ قیامت کے دن اس کا حساب کیسے ہوگا، کیونکہ اس جانب تو ارشاد فرمایا جا رہا کہ جو شخص رب تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے تھوڑے رزق پر راضی ہو گیا، کل قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اس کے تھوڑے عملوں پر راضی ہو جائے گا۔ یہی دولت قناعت ہے جسے رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے پاکیزہ زندگی، قناعت والی زندگی، اطمینان والی زندگی عطا فرمائیں گے، کیونکہ اگر وہ رب تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے گا اسے قلبی سکون ملے گا، وہ اطمینان میں ہوگا۔ ورنہ یہ دولت کی چاہت رکھنے والے، یہ بڑے بڑے دولت مند، اگر وہ اپنے اوپر غور کریں تو وہ یہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی پریشانیاں اور بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ خوف و خطر کے عالم میں رہتے ہیں، وہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے مسجد میں نہیں آ سکتے کہ کہیں کوئی اڑا نہ دے، اسی طرح مختلف مسائل کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے قناعت جو ہے یہ رب تبارک و تعالیٰ کی بڑی دولت ہے۔ اسی طرح مفسرین نے اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان فرمایا حیات طیبہ کا ایک مطلب تو قناعت پسندی ہے، دوسرا مطلب رزق حلال ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، جو شخص عمل صالح بجا لائے حالت ایمان کے اندر ہو، ہم اسے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ رزق حلال کا مل جانا یہ دنیاوی سکون ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پاکیزہ زندگی ہے۔ ایک شخص کروڑ پتی ہے لیکن رزق حلال نہیں ہے، اس کے مال کے اندر سود کی آمیزش ہے، اس کے مال کے اندر حرام کی آمیزش ہے، وہ لقمہ حرام کھاتا ہے، لقمہ حرام اپنے بچوں کو کھلاتا ہے، لقمہ حرام سے بچتا نہیں ہے، اس کی یہ نمازیں، اس کے یہ روزے، اس کی عبادات کل قیامت کے دن اس کے منہ پر مار دی جائیں گی۔ وہ بھلے اب نمازیں پڑھتا رہے لیکن چونکہ وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کا پابند نہیں ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو پس پشت ڈال کر وہ لوگوں کا خون نچوڑ رہا ہے، وہ ہر طرح سے حرام مال کمانے کے اندر مصروف ہے، لیکن اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ لقمہ حرام کھانا، لقمہ حرام کمانا، یہ لقمہ حرام اپنی اولاد کو کھلانا، اس کا کتنا بڑا وبال ہے۔ وہ اولاد کہ جس کی خاطر ہم لقمہ حرام کماتے رہے، ان کو کھلاتے رہے، اور اسی اولاد کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو نار جہنم سے بچاؤ۔ یہ وہ کہ جن کے لیے تو لقمہ حرام کماتا رہا، ان کو کھلاتا رہا، اور وہی آج جہنم کی طرف جانے کا سبب بن گیا۔ اس لیے فرمایا کہ لقمہ حلال، رزق حلال، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ حیات طیبہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ جو حالت ایمان کے اندر عمل صالح بجا لاتا رہے تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی، رزق حلال عطا فرمائیں گے۔ اب رزق حرام کا کتنا وبال ہے، میں نے کہا کہ اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی، اس کی عبادات بھی قبول نہیں ہوتی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک شخص دور دراز سے وہ چلتا ہوا سین حرم میں پہنچا، دیوار کعبہ کے سامنے اپنے لمبے لمبے ہاتھ یوں یمد یدیہ، اپنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلا کر یہ دعا مانگتا ہے یا اللہ عز و جل
فلاں بھی دعا اس نے مانگی، فلاں بھی دعا مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَامِ، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اسے حرام کی غذا دی گئی، وہ لقمہ حرام سے اس کی پرورش ہوئی۔ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ بِذَٰلِكَ، کیوں کر اس کی دعا قبول ہوگی؟ اس کی دعا کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا، حالانکہ وہ دور دراز سے چل کر آیا، وہ سین حرم میں کھڑا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے لمبے لمبے ہاتھ پھیلائے ہے، اس کے چہرے پر تھکان ظاہر ہے اور اس کے بالوں پر مٹی کا گرد و غبار بھی ہے۔ وہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اتنا دور سے چل کر آیا، لیکن اس کا سبب اس کی دعا کی عدم مقبولیت کا وہ لقمہ حرام بن گیا۔ تو یہ لقمہ حرام یہ بڑا وبال ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ بِذَٰلِكَ، اب اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ تو دعا صرف اس کی قبول ہی نہیں، بلکہ جو نیک لوگ ہیں، جو صالحین ہیں، وہ دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر جب تنہائی کے اندر دعا مانگتے ہیں، وہ امت مسلمہ کے لیے دعا مانگتے ہیں۔ اب جہاں جہاں رب تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، مصروف عبادت ہے، اب وہ سارے لوگ جہاں جہاں چاہے قبروں کے اندر بھی ہیں، ان کی دعا کا اثر ان لوگوں تک بھی پہنچتا ہے جو دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ شخص کے جو لقمہ حرام کھاتا ہے، اس کی وہ جو نیک بندہ ہے، اس کی دعا کے اندر سے اس شخص کے لیے دعا کو نکال دیا جاتا ہے، اس شخص کے حق میں اب اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ جو عمل صالح بجا لاتا ہے وہ حالت ایمان کے اندر ہوتا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، ہم اسے حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں، رزق حلال عطا فرماتے ہیں۔ اب چاہے پہلی تفسیر کے مطابق رب تبارک و تعالیٰ دولت قناعت عطا فرما دے، یا دوسری تفسیر کے مطابق رزق حلال عطا فرما دے، ہر دو صورت کے اندر جو شخص اس طرح سے زندگی بسر کرتا ہے وہ رزق حلال کھاتا ہے، رزق حلال کھلاتا ہے، قناعت کی دولت سے مالا مال ہے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے یہ نعمت ملتی ہے کہ جب وہ اس دنیا سے چلا بھی جاتا ہے تو پھر لوگ اسے یاد رکھتے ہیں، وہ لوگوں کی دعاؤں کے اندر رہتا ہے، وہ پھر بھی زندہ ہے، وہ دنیا سے تو چلا گیا لیکن اس کا ثمرہ اسے یہ ملا، اس کا پھل اسے یہ ملا کہ اب بھی لوگ اسے یاد کرتے ہیں، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جاتا ہے، لوگ اس کی قبروں پر جا کر دعا بھی کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہوتی ہے، اس کی قبروں پر جا کر پھول بھی برسائے جاتے ہیں۔ لٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ آج کون یاد کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کا رشتہ مضبوط ہو جائے، جو عمل صالح کی دولت کے ساتھ مالا مال ہو گیا، حالت ایمان کے اندر رہا، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ ورنہ جو بھی دنیا سے گیا، آج تک دنیا سے کتنے بڑے بڑے بادشاہ چلے گئے لیکن ہمیں ان کے نام یاد نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام کا نام آج بھی ہمیں یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وابستگان جو ہیں ان کی یاد آج بھی تازہ کی جاتی ہے، اولیاء اللہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک انسان خسارے کے اندر ہے، ہاں البتہ وہ کہ جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ بجا لاتا رہا۔ جو ایمان لایا تو سادہ لفظوں کے اندر اس کا مطلب ہے جس نے اپنا رشتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط کر لیا۔ اب جب اس کا رشتہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط ہو جائے گا تو پھر اب وہ دنیا سے چلا بھی گیا لیکن وہ زندہ ہے، یہی حیات طیبہ کا ثمرہ ہے۔ وہ دنیا سے چلا تو گیا لیکن اس کی اولاد نیک ہے، وہ آج بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، آج بھی اس کے اہل محلہ والے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، آج بھی نیک لوگوں کی دعاؤں کے اندر وہ شامل حال رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اسے حیات طیبہ عطا فرمائی تھی، حیات طیبہ قناعت کی دولت عطا فرمائی تھی، اسے رزق حلال عطا فرمایا تھا۔ اور یہ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے سب کچھ۔ رب تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے کہ آج ہم مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ نماز جمعہ بھی پڑھنے کے لیے نہیں آتے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن چکے ہیں، انہیں رب تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق نہیں دے رہا کہ اب وہ مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔
تو پتہ چلا کہ اگر حیات طیبہ مل جائے تو اس کا ثمرہ یہ ہے کہ یہ اس کی زندگی کو بھی روشن کر دیتا ہے، اور یہی چیز جب وہ دنیا سے چلا جائے گا، وہ قبر میں چلا جائے گا، تب بھی یہی چیز اس کے لیے نفع بخش بنے گی۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے، دنیا سے جب جو جاتا ہے یہ اس کی زندگی ختم نہیں ہوئی، بلکہ اگر صحیح کہا جائے تو ہمیشہ رہنے والی زندگی کی آج اس کی صبح ہے، آج اس کی ابتدا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی، اس کے لیے ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ اور صحابہ کرام ہر وقت 30 صحابہ کرام کے بارے میں بخاری کے اندر موجود ہے کہ میں نے پڑھا کہ وہ ہر وقت فکر آخرت میں مصروف رہتے۔ وہ جب تک خاتمہ ایمان پر نہ ہو، ایک مومن کو یہ کھٹکا لگا رہے کہ کاش کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایمان کی دولت پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔